میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ تحقیق بھی ہوتی ہے کہ نوجوان انمپلائمنٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاشا صاحب کا انہوں نے تحقیق کو بھی ریفر کیا ہے. مگر ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ ایک تو جینڈر سیگریگیٹڈ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. ہم اکثر اوقات میل یوتھ کی بات کر لیتے ہیں، فیمیل انمپلائڈ یوتھ کی بات نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وچ از انکریزنگلی سورس آف کنسرن فار می، نمبر ون. نمبر ٹو، اسی کیونکہ جب آپ یوتھ پالیسی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے کام بھی کیا ہے، ایجوکیشن پالیسی پہ اور یوتھ پالیسی پہ اپنا انپٹ یعنی فیڈ بیک دیا تھا، وہ انکریزنگلی فرسٹریٹنگ ہوتی ہے جب بن کے آتی ہے، کیونکہ وہ انمپلائمنٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور دیکھتے ہیں تو ایک لینس سے دیکھتے ہیں. دیر از رورل یوتھ اینڈ دیر از اربن انمپلائڈ یوتھ. سو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو آپ کا رورل انمپلائڈ یوتھ آتا ہے، کیونکہ دیر از اے وہ وہاں سے شہروں میں آتے ہیں اور پھر یہاں پہ انمپلائڈ ہے، اور یہاں کا اربن انمپلائڈ یوتھ بھی جو ہے وہ کس نوعیت سے یہاں پہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ آئی واز ایٹ ون پوائنٹ ہیڈنگ سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر. ان کے پاس سعدیہ صاحبہ فنڈنگ ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک سربراہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو جعفر صاحب کو پتہ ہوگا، مگر وہاں پہ وہ کوئی پروگرام انیشیٹ نہیں کر پاتے ہیں سالوں سال. تو یہ اہمیت کتنی دیتی ہے حکومت یوتھ کو، یہ اس سے آپ کے سامنے آتا ہے. آئی نو پیپل ہو آر ہیڈنگ دوز انسٹیٹیوٹس. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یوتھ کو مائل کس طرح سے کریں کہ وہ اپنے آپ کو کنسٹرکٹیولی، وین ایور وی ٹاک اباؤٹ دی یوتھ، ہم کہتے ہیں ہم ان کو اس مسئلے کا حل دیں گے. ہم بہت انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں سارے مسائل کا حل ہم نکالیں گے. ہم کبھی بھی یوتھ کو اسپیس نہیں پرووائڈ کرتے کہ وہ اپنی چیزوں کو ڈسکس کریں اور وہ نکال کے لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے یہاں فرسٹریٹڈ یوتھ ہے، ان کو اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کریں، اپنے مسائل کے لیے کوئی ڈائریکشن وہ ڈائریکشن لیس ہیں ٹوٹلی. بہت سی چیزیں آپ کا جب اتنا بڑا طبقہ 65%، تو ان کو اسپیس تو پرووائڈ کیجئے نا آپ، کہ اگر ہم ان کو کچھ سجیشن دیں گے تو وہ کچھ اپنی چیزوں کے لیے بتائیں گے کہ ہاؤ دے وڈ لائک ٹو موو فارورڈ ان ڈفرینٹ ایریاز، تو ان کی فرسٹریشن کم ہوگی. آئی تھنک سو دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. نیکسٹ چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تعلیم سے میرا وابستہ رہا ہے، ہمارے یہاں جو طریقہ تعلیم دینے کا پرٹیکولرلی ہائر ایجوکیشن لیول کے اندر، اینڈ یور وائف ول ٹیل یو، انہوں نے ضرور شیئر کیا ہوگا، ہم جب فائنل ایئر میں جاتے ہیں، اور ظاہر ہے میڈم کو بھی پتہ ہوگا، تو ہم کہیں بھی ایٹ نو لیول ہم بچے کو کنیکٹ ہی نہیں کرتے مارکیٹ سے، انڈسٹری سے. کسی پوائنٹ پہ تو جا کے ہم ویمن اسٹڈی سینٹر میں، جب میں ہیڈ کر رہی تھی، میں فائنل ایئر میں لازمی طور پہ انہیں کنیکٹ کرتی تھی، ان کی انٹرنشپس کا ارینجمنٹ کیا کرتی تھی کہ وہ جا کے کسی نہ کسی انٹرنیشنل NGO میں یا NGO میں جا کے وہ سرو کریں ان دا فائنل ایئر. سو یو نیڈ ٹو کنیکٹ دیم ود دا مارکیٹ، ود دا انڈسٹری. یہ لازمی ہو، اس کی آپ ایک پروپورشنیٹلی اس کے رکھیں مارجن. آپ ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ گائیڈنس سیل ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر یاد ہو، یہ 80 کی دہائی کی میں بات کر رہی ہوں، میڈم آپ کو بھی پتہ ہوگا. اب تو کچھ بھی نہیں ایگزسٹ کرتا کسی بھی یونیورسٹی میں. آئی ڈونٹ نو ہمدرد میں یقیناً ہوگا، میں آئی تھنک آئی بن ریٹائرڈ فار سم ٹائم. تو مگر یہ چیزیں ہونا چاہیے. تو if you are going to connect them, you are going to facilitate them. اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ بہت سے بچوں نے اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں. جب آپ ان کو پڑھتے ہوئے ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ انٹرنشپس اور ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو وہ خود اپنے کنیکشن کو بنا لیتے ہیں. سو آئی تھنک دیر آر فیو تھنگس وچ جو ڈویبل ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. حکومت تو ریکگنائز، اگر آپ یوتھ پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں جینڈر صاحب،
آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. آپ ایجوکیشن پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس سے زیادہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. تو حکومت تو پہچانتی ہی نہیں کہ اس یوتھ کو ایک ڈویڈنڈ میں کیسے کنورٹ کیا جائے. پاکستان کے پاس اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے, اس کو ڈویڈنڈ میں کیسے کنورٹ کیا جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک دیز آر سم آف دی تھنگس وچ کین بی ڈن. اینڈ جہاں تک اسکول کی تعلیم ہے, پرائمری ایجوکیشن از امپورٹنٹ, مگر اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیول پہ ڈراپ آؤٹ زیادہ ہوتے ہیں, اور سیکنڈری لیول کے اوپر وہ فوکس حکومت کا بھی نہیں ہے, اور وہ بہت کروشل فیز ہوتا ہے کہ آگے بچہ یا بچی جا کے کیا کرے. شکریہ جی.